زکریا بہاؤالدین ملتانی، تو پیر صاحب جو ہے جب داخل ہوئے تو مریدوں نے دیکھا کہ پیر صاحب نے مزار کے اوپر چڑھ کے، مزار کے اوپر مزار ہوتا ہے نا اوپر، مرید تو یہاں بھی مزار کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیر صاحب اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترے مزار کے اوپر، جو قبر کے اوپر ہوتا نا، تو وہاں تک چڑھ کے تھوڑی دیر رک کے پھر واپس نیچے آ گئے۔ تو جب مریدوں نے پیر صاحب نے وہاں پہ زکریا بہاؤالدین ملتانی جو ملاقات ہوئی دونوں کی، پوچھا کہ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں میرے مریدوں کے ساتھ یہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ لوگ نہیں تھے، یہ میرے آدمی تھے، یہ جو ٹرین سے جو آپ کے مریدوں کو اٹھایا وہ میرا باطنی آدمی تھے، سمجھا نہیں بات، وہ عام لوگ نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے، اور جب میں کہتا میں زندہ تھا 400 سال پہلے، تو مجھے وہاں پہ اس وقت کشف ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف مجھے ہوئی تھی کہ آخر زمانے میں پیر محمد اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ملاقات کے لیے آئے گا۔ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی خبر دی تھی 400 سال پہلے کہ آپ آئیں گے تشریف ملتان پہ اور میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جب آپ کے مریدوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ نے کراچی میں پہلے جانا ہے، بعد میں آئیں گے، تو کہتے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں سے گزر کے میں آپ کا دیدار نہ کروں۔ تو میں نے اپنی باطنی جو روحانی جو فوج تھی اس کو بھیج دیا کہ کشش میں نے ڈال دی، تو وہ وہاں بھی کہتا اگر یہ ٹرین یہاں سے نکل جاتی تو یہ ضرور جو نا ایکسیڈنٹ ہوتا اس کا، پیچھے اتنا کشش اس نے چھوڑ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ چلے جاتے اور نہیں ہوتا، اگر میں یہ لوگ نہیں بھیجتا، اور میرے کشش اتنے ہو گئی تھی کہ ٹرین پورا الٹا ہو کے سارے جتنے تھے ایک بھی نہیں بچتا۔ اس وجہ سے میں نے وہ اپنے لوگ بھیج دی تاکہ کسی نے آپ اتار دے تاکہ یہ حادثہ سے جو نا باقی لوگ سیف ہو۔ تو پھر ان کی ایسی باتیں ہو گئی، پھر مریدوں نے جب بعد میں جب یعنی دعا ہو کے سب بات ہے تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جی آج ہم نے عجیب سے تماشا دیکھا کہ آپ نے مزار کے اوپر چڑھ کے، ہاں ہم نے آپ کو مزار کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا، پھر نیچے آ گئے، تو عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو تو یہ معلوم ہوتا تھا نا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی مزار کے اندر تھے، لیکن میں جب وہ 400 سال سے جب سے اس کو کشف ہوا تھا کہ میں اس کے آخر زمانے میں اس کے پاس آؤں گا، تب سے وہ میرے انتظار میں قبر کے اوپر ایسا کھڑا ہے، 400 سال میں انتظار میں کھڑا ہے کہ پیر محمد اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کب آئیں گے۔ تو قبر کے اندر نہیں تھے، اور جب آپ کی ایک آدمی آپ کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہے، کس نے کہا بھائی آپ کا وہ گہرا دوست آ رہا ہے، تو اس کو پھر چین نہیں آتے کہ وہ جا کے پلنگ کے اوپر لیٹے گھر میں سوئے، وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بھاگ کے جاؤں اور پہلے جا کے استقبال کروں، ہاں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ادنا تک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ حضور آپ وہاں پہ ابھی رک جائیے، میں خود نیچے آ کے آپ کا استقبال کروں گا، اپنی مقام سے خود نیچے آ کے آگے نکلوں گا۔ وہ جو کسی انسان کو، کسی مہمان کو اگر بہت زیادہ عزت دینی ہوتی ہے، یا انسان کی اولاد کی، انسان کا جو ہے نا بیٹا یا کوئی اولاد یا بیٹی دور جیسے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور وہ انگلینڈ سے پاکستان کئی سالوں بعد جائے، تو ماں باپ بھی اس اسٹیج میں دروازے پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کئی گھنٹے پہلے جہاز کے پہنچنے سے پہلے وہ ایئرپورٹ پہ یعنی نظریں تاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا وہ کیا ہو میرا جو ہے بچہ آ جائے، پکنک آ رہی ہے، سمجھا رہی بات۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا، جب اس کو کشف ہوئی تھی تب سے وہ قبر کے اوپر ایسا کھڑا تھا، اس نے لیٹا نہیں ہے۔ تو کہتا اگر وہ میرے 400 سال، تو میں جب قبر پہ چھوڑا، میں نے وہ اوپر تھا قبر کے اندر نہیں تھا، میں نے چڑھ کے اس کے ساتھ گلے ملا تھا، ہمارے دورے کی مسافہ، کیونکہ وہ اوپر میرے انتظار میں یعنی کھڑا تھا، جب مسافہ ہو گئی تو وہ آ کے تب جا کے اپنے قبر کے اندر بیٹھ گئے، اور وہ 400 سال۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کے پاس کشش کی طاقت بہت تھی، سمجھا نہیں بات۔ تو وہاں سے جب ملاقات ہوئی کراچی آئے، کراچی میں پھر جو ہے جب ابھی یعنی لال شاباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے بھی نہیں تھے، وہ آئے کراچی پیر صاحب کے پاس تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور لال شاباز قلندر جو ہے اس کے پاس اختیار کی طاقت، وہ کرامات کی طاقت بہت ہے، کرامات بہت ہے اس کے پاس۔ خیرات کا مطلب
کرامات جو موجود ہے جو ایسا Miracles. دکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں پہنچتے ہی کے ساتھ میرے ساتھ بھی لڑائی والی کوئی باتیں شروع کر دی، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات. دوست کے جس طرح آپس میں ہوتے ہیں ہاں پیار جیسے سے کہ ہوتے ہیں. ہاں وہ کہتے کہ آپ کے باپ نے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں آپ کی جو یعنی میرے مرشد جو تھے وہ طریقہ قادری میں تھے، اور فیض جو زیادہ ملا تھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. سمجھا نہیں بات؟ تو کہہ رہے تھے کہ جب بہت پہلے آپ کی جو باپ جو تھے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اس زمانے میں میرے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی. یعنی اگر کوئی باپ کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ پھر بدلہ اس کے بیٹے سے لیتا ہے. تو یہاں پہ وہ تکرار ہو رہی تھی. تو میرے مرشد نے پھر وہاں جانا جو ہے نا ملتوی کر دیا کہ یعنی یہ تو یہاں بھی اس نے جھگڑا شروع کر دیا، تو وہاں جا کے میں کیا کروں. پھر شیخ عبد القادر جیلانی پھر رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے میرے مرشد کو کہ ہم اپنی مرضی سے مزاروں پہ جاتے ہیں. وہاں جھگڑا ہوا کس بات کا؟ اس بات کا ہو گیا کہ باتوں میں نا علاقہ جو ہے تو گلی شبے کرنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نا جس زمانے میں ہم زندہ تھے وہ تھے، اس زمانے میں اس نے میرے ساتھ 2-3 ایسے قسم کی زیادتی کی تھی. ولیوں میں ہوتا ہے نا آپس میں کوئی نیش کی. اور تو میرے مرشد نے کہا کہ اس نے کی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے کی ہوگی، مرضی کے بغیر تو وہ ایسا کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے نا. تو اس میں اللہ کا کوئی منشا ہوگا، تو اس لیے تکرار ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ چلے گئے 7. میرے مرشد کا جو ہے نا اس نے اپنا دماغ وہ مائنڈ چینج کر دیا کہ ہم نہیں جاتے ہیں. جب میزبان ایسا رویہ اختیار کرے تو پھر مہمان کہاں جاتا ہے اس کے گھر. ٹھیک ہے. لیکن پھر جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پھر میرے مرشد کے پاس آئے کہ نہیں ہم جب دورہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم کسی کا محتاج نہیں ہے. سمجھا رہے بات؟ تو جاؤ اور خود دورہ کر کے آ جاؤ. پھر میرے مرشد کا پھر مائنڈ بن گیا تو وہاں پہ 7 شریف چلے گئے. جب 7 شریف چلے گئے تو پھر وہ جب جہاں گیا مرشد یعنی لال شہباز قلندر کے مزار کے پاس ہی یعنی بیٹھا ہے، اندر داخل ہو گیا. پھر وہاں بھی پھر اس نے پھر جھگڑا شروع کر دیا. ہاں تو پہلے سے حالات خراب تھی اور مزید جو ہے حالات. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس کرامات کی طاقت تھی. اس نے میرے مرشد سے کہتا کہ تو بیتاش بادشاہ ہے، اتنا بڑا ولی ہے لیکن آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. اتنا بیتاج بادشاہ ہے، جو کسی بہت بڑا عہدہ ہو اور کوئی نہ جانے اس کو بیتاج بادشاہ بولتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں بیتاج بادشاہ نہیں ہوں، تمہارے اوپر کرامات کا تاج ہے، تمہارے سر کے اوپر کرامات کے تاج ہے، لیکن میرے سر کے اوپر لولاک کا تاج ہے. اوپر دیکھو. جب اس نے دیکھا تو لولاک کا تاج تھا. لولاک اللہ تعالیٰ کی خاص نور ہے، جو تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے ہر کسی نبی کو ولی کو نہیں ملتا. وہ لولاک کا تاج سر پہ تھا. جب اس نے دیکھا تو یہ تو مجھ سے بھی دعا لگے نکلا تو لولاک کا تاج. تو وہ اسی بات پہ تھا کس نہ کس طریقے سے وہ چاہتا تھا کہ میرا مرشد جو ہے وہ اپنا کرامت اس کے اوپر وہ کر کے کشش ڈال کے اس کو نعوذ باللہ یعنی ختم کر دے. تو اس نے اس کے دل کے اوپر وار کیا، دل کے اوپر وار کیا. تو اس سے میرے مرشد کے دل میں شدید درد پیدا ہو گیا. سمجھا نہیں بات؟ اس نے اپنی کرامت اس کے اوپر چھوڑ دی تو دل جو ہے نا ایسے بالکل وہ ہو گیا. تو اس کے دل میں شدید درد پیدا ہو گیا. میرے مرشد نے پھر اس کے اوپر وار کر کے اس کو قید کر لیا. سمجھ گیا؟ یعنی اس نے اپنا لولاک کی پاور استعمال کر کے اس کو، جیسے کہ لوگ شرارت کرتے ہیں نا، وہ روڈ کے اوپر ایک یعنی کوئی ڈرم وغیرہ یا کوئی ہوتا ہے وہ دوسرے کو مارتا ہے پھرتا ہے، پولیس آتے ہے ایک دم اس کو ہاتھ کے لیے پہنا دیتا ہے کہ بھائی تو کر کیا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایسا ہوا. بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہ یہاں پہ قید ہو گیا. میرے مرشد فوراً دل پکڑ کے باہر نکلا اور ہسپتال میں جا کے ایڈمٹ ہوئے. ہسپتال میں 7-8 دن میں پھر وہ ٹھیک ہو گئے، وہ درد جو ہے نا ختم ہو گئی. تو لیکن اس کو پھر ہاں ایک بات پوچھنی ہے. یہ مطلب ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر ان سے زیادتی ہوئی اتنے سو سال پہلے اللہ کی مرضی سے ہوئی، پھر تکرار، پھر اس طرح وار. ولیوں میں بھی ہوتا ہے جیسا ہم لوگوں میں ہوتا ہے، ان میں بھی فرینڈشپ ان میں ہوتا ہے. اللہ اور ولیوں میں ہوگا قیامت کے دن. تو ولی کے بیچ میں کہتا ہے. سمجھا رہی بات؟ ان میں بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی پاور میں کوئی آگے نہ نکلے، کوئی آگے نہ آئے. وہ بھی ایک دوسرے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ تو یہ یہاں پہ یہ ہوا کہ